السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں، اور اپنے بلاگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے کل جو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سے بیان کر رہی تھی، قصہ مختصر، اس قصے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جو کل قصہ ہم نے یہاں اختتام کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں دھکیل دیا اور خود 10 کے 10 بھائی واپس چلے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے والد کو بتا دیا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور وہ کرتا انہوں نے دکھا دیا، جس پہ ان کے والد کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی بولا کہ میں صبر کرتا ہوں، وہی خوب ہے، اور جو کچھ تم نے بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اچھا، اب کیا کرتے ہیں، اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی چونکہ خواب آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہیں اور اسے 10 بھیڑیوں نے گھیر رکھا ہے جو اسے کھانا چاہتے ہیں، جبکہ 11واں بھیڑیا انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے یہوذا کی طرف اشارہ، یہوذا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا۔ پھر زمین پھٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں گر گئے، پھر اس میں سے 3 دن بعد نکلے۔ گویا 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے جو قتل کے در پہ تھے، اور 11واں بچانے والا بھیڑیا ان کا خود اپنا بھائی تھا، جس کی فرمائش پر سب قتل سے باز آئے۔ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہوذا جو تھا اس نے منع کر دیا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، بلکہ ان کو زمین میں کنویں میں دھکیل دیں گے، جس میں آپ 3 دن تک پڑے رہے تھے۔ بیٹے بولے بھیڑیا کھا کے تو دکھائے ہم اتنے کس کام کے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجیے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا تم جانا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ خیر سب بھائی سیر کو نکلے، راستے میں بڑا پیار کرتے رہ گئے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ جب جنگل پہنچے تو کھلی دشمنی پر اتر آئے اور مارنے لگے، اور بچائے اس کے کہ کوئی بچاتا سبھی ہاتھ چلانے لگے، جس سے آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے جس کے پاس جاتے بچانے کے لیے وہی انہیں مارنے لگتا۔ آپ نے پکار کر کہا ابا کاش آپ کو علم ہو جاتا کہ میرے باپ شریک بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر یہوذا نے عہد یاد دلایا کہ انہیں مار مار کر قتل نہیں کرنا، چنانچہ وہ آپ کو قریب کے کنویں کے پاس دھکیل گئے، قمیض اتاری اور کنویں میں گرا دیا۔ گرنے سے پہلے کہا بھائیوں میری قمیض تو دے دو کہ میں کنویں میں کام آ سکے۔ بھائیوں نے طنز کرتے ہوئے کہا اب پکارو نا سورج، چاند اور 11 ستاروں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے، اور اللہ نے وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ پھر ساری رات کو باپ کے پاس روتے روتے گئے اور کہنے لگے پھر سارے کون؟ وہ 10 کے 10 بھائی۔ ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس یعنی سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور اپنی بات میں ہم سچے بھی ہیں اور آپ اس کو ماننے والے نہیں۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا باپ اعتبار نہیں کرے گا۔ خیر انہوں نے بھی، ان کے باپ نے کہا کہ میں صبر کر لیتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، اور اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا، اور اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ خیر یہ گھراؤنا کام کر کے جو وہ بھائی تھے وہ سمجھے کہ یہ قصہ ختم اور یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ گئی، مگر یہ وہ بات بھول گئے کہ شیطانی دھوکہ تھا۔ انہوں نے اپنی چال چلی، ابھی اللہ تعالیٰ کی چال باقی تھی، اور اللہ اپنا امر پورا کر کے رہتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، نہ کہ جو ان کی خواہش تھی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں میں روشنی کر دی، ان کا پانی میٹھا کر دیا اور ان کا دل بہلایا۔ جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے۔ جبرائیل بولے جب ڈر لگے تو یہ دعا مانگنا، اے چیخنے والوں کی پکار سننے والے، اے مدد مانگنے والوں کی پکار سننے والے، اے غمزدوں کے غم دور کرنے والے، تو میری جگہ اور میرے حال کو جانتا ہے، میری کوئی بات اس سے مخفی نہیں، مجھے اس حال سے کشادگی دے اور خلاصی عطا کر۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی تو فرشتوں نے کنویں کو ڈھانپ لیا، اللہ اکبر، اور ان کا دل بہلایا، مطلب ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کنویں سے آپ کس طرح نکلے کہ مدینے میں ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا راستہ بھول گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور راستے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، وہاں سے گزرا، انہوں نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ کنواں شہر سے دور تھا، اس لیے اس کنویں پر صرف چرواہے آتے تھے۔ پہلے اس کا پانی کڑوا تھا مگر اب میٹھا ہو چکا تھا۔ قافلے والوں نے مالک بن زار غزائی نامی ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا، وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کنویں کے پاس آ نکلا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمڑ گئے۔ جب ڈول باہر نکلا تو چاند جیسا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بے اختیار بول اٹھا زہ نصیب، یہ تو بے حد خوبصورت بچہ ہے۔
برادران یوسف پہلے سے تاڑ میں تھے اور قریب میں چھپے بیٹھے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوڑے آئے اور کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارا غلام ہونے کا اقرار کر لو، ہم تمہیں اس کو بیچ دیں گے یا پھر قتل کر دیں گے. آپ نے قتل سے بچنے کے لیے ان کے غلام ہونے کا اقرار کر لیا. مالک غزی بول پڑا خدا کی قسم یہ غلام نہیں لگتا. برادران یوسف بولے اس نے ہم میں تعلیم و تربیت پائی ہے، اس لیے اس میں ہمارے آداب و اخلاق و عادات اطوار شامل ہیں. مالک نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اپنے غلام ہونے کی تصدیق کر دی. اس پر مالک نے خریدنے کی پیشکش کر دی تو برادران یوسف نے آپ کو معمولی سی قیمت پر بیچ دیا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت اپنے کام میں نہ لانا چاہتے تھے. ان کی غرض تو بس یہ تھی کہ وہ والد سے کہیں دور چلے جائیں. اب عزیز مصر کے گھر میں آپ کی آمد کس طریقے سے ہوئی؟ یہ قافلہ آپ کو مصر لے گیا، وہاں آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا اور گھر لے آیا. اس کا نام قطفیر تھا، یہ مصر کا سرکاری خزانچی تھا. گھر پہنچ کر بیوی سے کہا اس کو عزت و احترام سے رکھنا، عجب نہیں کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. قطمیر کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا، جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی. اللہ کی شان. برادران یوسف نے آپ کو بیار و مددگار کرنے کے لیے بھیجا تھا، پر اللہ نے جو اپنا امر پورا کر کے رہتا ہے آپ کو عزیز مصر کے گھر ٹھکانہ دے دیا. قصہ یوسف اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ اپنی بات پوری کرتا ہے. خیر اب کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش زلیخا کے گھر میں ہوتی ہے اور خوب جوانی کو پہنچ گئے آپ لیکن یہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو شہوت نے اندھا کر رکھا تھا اور ہر وقت وہ آپ کی آڑ میں تاڑ میں لگا رہتا تھا. یہ عزیز مصر قطفیر کی بیوی زلیخا تھی. زلیخا دراصل 2 کشتیوں کی سوار تھی. خاوند سے مطمئن نہیں تھی مگر اس کی جا وحشت، حکومتی ٹھاٹ باٹ اور شاہی آسائشیں پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے. دوسری طرف دل یہ تھا کہ ایک بھرپور جوان بے پناہ حسن کا مالک اور ہر قسم کی تعلیم و ادب سے آراستہ حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی اس کا دل اٹکا ہوا تھا. وہ موقع کی تاڑ میں تھی. نہایت خوبصورت لباس زیبتن کرا، خوب بناؤ سنا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، مگر اللہ پاک نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا اور برملا کہا اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا. بے شک ظالموں کو فلاح نہیں ملتی. اس موقع پر بعض اسرائیلی روایات میں بے جا تفصیلات بھی آئی ہیں جن کا ذکر غیر مفید ہے، اس لیے میں وہ کرنا بھی نہیں چاہوں گی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ پڑے. انکار سن کر وہ پہلے غصے سے بھڑکی ہوئی تھی، اس لیے پیچھے سے لپکی اور قمیض کھینچی، جو اسی کشمکش میں قمیض پھٹ گئی. دروازہ کھولتے ہی سامنے قطفیر نظر آیا تو زلیخا گھبرا گئی اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے فوراً اپنے کام سے مکر گئی اور سارا کا سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ڈال دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. آپ نے اپنا الزام سر سے اتارتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا، اب فیصلہ کیا ہو؟ عزیز مصر خود حیران و پریشان تھا، کیا کرے اور کیا نہ کرے. اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا اور اللہ نے خاندان کے ایک آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجرم کا فیصلہ یوں ہو کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اب بقیہ حصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ نئے بلاگ میں پیش کر دوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.